بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انت تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج سورۃ الحدید، پارہ نمبر 27 انشاءاللہ آج ختم ہو جائے گا۔ چلیے ہی نا، سورۃ الحدید اسٹارٹ کیجیے۔ حدید کا مطلب ہے لوہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو پاکیزگی سے یاد کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر ہے اور باطن ہے، اور وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور تو وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ کی طرف ہے تمام کاموں کی بازگشت، اور وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو۔ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہوا ہے۔ پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے؟ اللہ پر اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں کہ تم اپنے رب کے ساتھ ایمان لے آؤ، اور وہ یقیناً تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرماتا ہے تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور اللہ بے شک تم پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ اور آسمانوں اور زمین کی میراث باقی رہ جانے والا سب اللہ کے لیے ہے۔ تم میں سے برابر نہیں وہ جس نے خرچ کیا پہلے فتح مکہ سے اور قتال کیا، یہ لوگ درجے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور انہوں نے قتال کیا۔ اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے، اور تم جو کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ، اچھا قرض، اور وہ اس کو 2 چند کر دے، اور ان کے لیے بڑا عمدہ اجر ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں رکیے دوڑتا ہوگا۔ ہنا، ذرا رکیے۔ چلیے ٹھیک ہے، تو یہ آیت نمبر 7 اور 8 میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور وہ اللہ سے اللہ تم سے اقرار بھی لے چکا ہے۔ یعنی کہ اب یہ کن کی طرف اشارہ تھا؟ یہ سورۃ جنگ احزاب کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس وقت تک جو قریش مکہ ہی مسلمانوں پر چڑھ کر آتے رہے، حملے کرتے رہے، اور جنگ احزاب کے خاتمہ اور کافروں کے فرار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ آج کے بعد کفار ہم پر حملہ نہیں کریں گے، نہیں کر سکیں گے، اور مسلمانوں کا غلبہ بھی بہت دور کی بات تھی، ابھی مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی تو ایسے حالات میں کچھ مسلمان اور مہاجرین ایسے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر پکا یقین تو رکھتے تھے، لیکن اور تنگ دستی کے باوجود حق اور باطل کے ہر لڑائی میں جو کچھ بھی میسر آتا تھا بے حساب خرچ کرتے تھے۔ لیکن کئی نو مسلم ایسے بھی تھے جو کیا کرتے تھے کہ حق اور باطل کے اس لڑائی میں مخلص بن کر کوشش کرتے تھے، اور نہ ہی جہاد کی خاطر اپنے اموال خرچ کرنے کو تیار تھے۔ تو ان آیات میں ایسے ہی لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو اسلام لانے کے باوجود اسلام کے لیے جانی یا مالی قربانیاں پیش کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ ایمان لا کر اللہ کے ساتھ دو اور ان کے مطلب ان کا ساتھ دو، اور ان کے کیے ہوئے وعدوں کو یقینی سمجھو۔ اب یہ نہیں ہے کہ انسان کہہ دے کہ بس ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب قربانیاں دینے کی بات آئی
تو پھر کیا کرے؟ پھر خاموش ہو جائے، پھر پیچھے ہٹ جائے۔ اب ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے نا کہ جب کوئی چیز آسانی سے ہلکے ہلکے ہو رہی ہے تو ہم بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، ہم دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن جب کوئی قربانی ایسی آتی ہے جو ہمارے نفسوں پر گراں گزرتی ہے، مشکل لگتی ہے ہماری جانوں کو، تو پھر وہاں کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے کہ نہیں نہیں، چلو چھوڑو، دیکھیں گے، پھر کبھی دیکھیں گے۔ اب جیسے کہ کوئی پردہ نہیں کرتا ہے، اب جب وہ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو گیا تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ سارے اس کے مزے، انجوائے، وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا اس کو۔ تو اب وہ وہاں پر بڑا اس کو مشکل لگتا ہے کہ میرا سارا انجوائمنٹ چھوٹ جائے گا، میرا گھومنا، میرا پھرنا، میری کو پارٹیز، میرے فرینڈس، میرے گرلس اور میرے بوائز جو فرینڈس ہیں، اتنا ہم لوگ آؤٹنگ کرتے تھے، یہ ساری چیزیں تو اس کو انجوائے دیتی تھی نا، ایک خوشی دیتی تھی، تو وہ ساری چیزیں اس کو چھوڑنا پڑے گی اب وہ اگر اسلام میں داخل ہو گیا تو اب کیا کرتے ہیں؟ پیچھے پیچھے رہ کر ہلکے ہلکے رہتا ہے کہ چلو کر لیں گے، چلو دیکھیں گے، چلو مرضی ہوئی کر لیے، مرضی نہیں ہوئی کر نہیں کرے۔ تو ایسے لوگ اس وقت بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ تو اس وقت ایسے لوگوں کو یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جب تم داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو اور اپنی جانی مالی قربانیاں بھی پیش کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو جان لے کہ تم سچ مچ اخلاص کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کو کئی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں، اب اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہو گئے یا صرف ہم نے مسلمان نام رکھ لیے، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہاں پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، کیا قربانیاں دے رہا ہے۔ اسلام کے لیے ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ اب جیسے کہ کل بات ہو رہی تھی تہجد کی، تو یہ بھی ایک قربانی ہے نا۔ تہجد بھی کیا ہے؟ جہاد، ہی ایک اپنے نفس سے لڑائی ہے، انسان اپنے نفس سے لڑائی کر کے تہجد کے لیے اٹھتا ہے۔ تو یہ اللہ کو ہم ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ ہم جانی اور مالی اور سب بدنی عبادتوں کے لیے تیار ہے، تو جب ہمیں جانی عبادت کے لیے کہے گا ہم کریں گے، ہم بدنی عبادت تو کہے گا ہم کریں گے۔ تو یہاں پر وہ بات بتائی جا رہی۔ اور پھر اگلی آیت میں، پھر یہاں پر آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو اللہ تعالیٰ کو قرض کی تو ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیوں یہ سوال کر رہا ہے؟ تو یہ قرض حسنا سے مراد وہ مال جو محض اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے ہدایت کے لیے، ہدایت و احکام کے مطابق خرچ کیا جائے، وہ ہے۔ اب اس میں جو فرضی صدقہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، اور نفلی صدقات بھی آ گئے، اور نفلی ہوں یا چاہے وہ فی سبیل اللہ ہوں، جہاد میں خرچ کیا جائے، یا کسی محتاج کو ایسے وقتوں میں دیا جائے جب وہ ضرورت مند ہو، تو یہ ساری چیزیں پھر صدقے میں آ جائیں گی۔ تو اس میں اب وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو وہ لوٹا دے گا۔ جیسے کہ ہم بینک میں پیسہ رکھتے ہیں، فکس ڈپازٹ ہم کرتے ہیں 10 سال کے لیے، تو وہ پیسہ ڈبل ہو کے ملتا ہے نا۔ اب وہ غلط ہے اس طریقے سے کرنا، لیکن بہت سارے لوگ اس طریقے سے بڑا آسان سمجھتے ہیں کہ چلو فکس ڈپازٹ کر لو۔ تو میں ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ اسی طریقے سے جو ہم نیکیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس فکس ڈپازٹ ہو رہی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا، اور وہ کتنی بڑھا چڑھا کے دے گا ہم کو اس کا اندازہ نہیں۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ کہ نیکی کے کام، اور نیکی کے کام سارے ہوں، اس میں ساری چیزیں آ سکتی ہے، اور اس میں صدقات بھی آ جاتے ہیں، چاہے فرضی ہوں چاہے نفلی ہوں، جو بھی صدقات ہیں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اور قرض حسنہ کے 2 فائدے یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ قرض حسنہ دینے والوں سے اللہ تعالیٰ نے 2 وعدے فرمائے ہیں، ایک اللہ اسے زیادہ کر کے واپس کرے گا، اور دنیا میں بھی ایسے خرچ کیے ہوئے مال کی واپسی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے دنیا میں بھی اس کو عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ دنیا میں کیا ہوگا کہ ہمارے مالوں میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھا نا تو کہ اللہ تعالیٰ جتنا ہم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا کر ہم کو دیتا ہے۔ تو جتنا ہم خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو بڑھائے گا، بلکہ ہمارا مال کم نہیں ہوگا، بلکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ کہیں میں خرچ کر دوں تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ تو یہاں اس کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر نیک لوگوں کی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ دیکھیں گے اس دن مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے سامنے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہے، اور انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔
یعنی کہ میدان محشر میں نور، یہ کون سا نور ہے؟ نور ایمانی. نور ایمانی اس میں کیا ہے کہ ایمان کے جتنے جیسے جیسے جس کے عمل ہوں گے، عمل صالح ہوں گے جیسے جیسے، تو ان کا نور کم یا زیادہ ہوتا رہے گا اور ان کے آگے پیچھے دوڑ رہا ہوگا. تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ اس وقت پیش آئے گا جب میدان محشر میں فیصلے کے بعد مومن مردوں اور عورتوں کو جنت کا پروانہ مل جائے گا، یعنی کہ جنت کا پاس مل جائے گا، جنت کا ٹکٹ مل جائے گا. اور پھر یہ بھی معلوم ہے کہ اب جنت کو جو راستہ جاتا ہے وہ جہنم سے ہو کر جاتا ہے، اور ہر جنتی کو لازماً اس پر سے گزرنا ہے. چاہے آپ کا عمل نامہ بہت اچھا ہے تو بھی اس کے پر سے گزرنا ہے، چاہے کسی کا عمل نامہ خراب ہے تو بھی اس کو اس پر سے گزرنا ہے. جس کا عمل نامہ خراب ہے وہ پہلے ہی ڈر جائے گا، اس کو پتا ہے کہ اب میرا کیا ہونے والا ہے پل صراط پر. اور جو نیک ہے، جو صالح ہے، جو ایمان والے بندے ہیں، تو پھر ان کا ان کو یہ رہے گا کہ نہیں، یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے، میں تو اس پر سے یوں ہی گزر جاؤں گی. تو جب وہ گزریں گے اس پر سے تو پھر ان کا نور ان کے آگے اور پیچھے چل رہا ہوگا. پل صراط پر سے گزریں گے جب وہ، کیونکہ وہاں تو بہت تاریکی ہوگی نا، یا راستہ کیسا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ اس بارے میں تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. اور میں جب چھوٹی تھی تو میں بڑا حیرت کرتی تھی کہ بال سے باریک راستہ ہے، کیسے ہم اس پر سے گزریں گے. بچپنے کا دماغ کیسے ہوتا تھا نا کہ انسان سوچنے لگ جاتا ہے کہ بچپنے کا کہ کیسے وہ ہوگا، اتنا بال سے باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. بڑا ہم سوچتے تھے جب ہم چھوٹے تھے. تو اب ہمیں پتا چلا کہ وہ کیسا ہوگا، اس کی کیا ہے ہوگی، کہ کیسا وہ پل ہوگا کہ وہاں پر جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے تو یہ ساری چیزیں آسان ہوں گی. تو اس راستے پر تاریکی ہوگی تو وہاں پر مومنوں کے اعمال صالحہ کا جو نور ہے وہ ان کو کام آئے گا. کسی قدر کسی کا ایمان پختہ ہے، نیک اعمال زیادہ ہوں گے، اتنا ہی ان کا نور بھی زیادہ ہوگا. اب جیسے کہ اگر آپ نے 0 کا بلب لگایا ہے تو کمرے میں ہلکی روشنی ہوگی، اسی طریقے سے آپ نے 100 کا بلب لگایا ہے یا 500 کا لگایا ہے تو اتنی روشنی زیادہ ہوگی. تو یعنی کہ اب انسان یہ چیک کر لے کہ میرے اعمال 0 کے بلب کی طرح ہیں یا میرے اعمال 500 کے یا 1000 کے بلب کی طرح ہیں، یا بڑے بڑے فوکس جو لائٹس آتے ہیں ان کی طرح. ہر جگہ نا ہم کو کہیں نہ کہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ہر آیت کو نا اپنے اوپر فٹ کر کے سوچنا چاہیے کہ اس میں اپنے آپ کو چیک کروں کہ یہاں پر اب ہم دیکھیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیا ہم اس پر سے گزر جائیں گے آسانی سے. یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں یہ دعا کرنا نا، جو روزمرہ کی زندگیوں میں بہت ساری دعائیں تو شامل ہوتی ہیں لیکن پل صراط کی دعا کرنا ہم اکثر بھول جاتے ہیں. یہ میں سمجھتی ہوں کہ سب کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا. تو کوشش کیا کریں کہ دعا کریں کہ اللہ پل صراط پر سے ہمیں پلک جھپکنے کے برابر وقت میں گزار دے، کہ جیسے لوگ جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے نا تو وہ پلک جھپکنے کے برابر وہاں سے گزر جائیں گے. تو کچھ مومنوں کی روشنی اتنی تیز ہوگی جیسے مدینہ اور عدن کا درمیانی فاصلہ، یعنی بعض کا نور مدینے سے صنعاء تک کے، مدینے کے آس پاس کے مقامات ہیں تو وہاں تک کہ ان کا نور پہنچ رہا ہوگا. مطلب کبھی کبھی دیکھیے نا کہ اسٹریٹ لائٹ جو ہوتی ہے تو کتنی دور تک اس کا لائٹ جاتا ہے نا. تو یہاں پر ایسے ہی ایگزامپل بتایا جا رہا ہے کہ کسی کسی کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ نور دور دور تک پہنچ رہا ہوگا، اور پھر بعض ایسے بھی ہوں گے جن کی روشنی ان کے قدموں سے آگے نہیں بڑھے گی، اور ان کی اس روشنی کی کمی اور کبھی کم ہو رہی ہے کبھی زیادہ ہو رہی ہے. تو جس شخص کی کوششوں سے جتنی دور اسلام جتنی دور تک پھیلا ہوگا اور لوگوں کو ہدایت حاصل ہوئی ہوگی، اسی نسبت سے اس کے نور میں کمی یا بیشی آتی رہے گی. تو یہاں پر یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو ہمارا نور ہمارے پاس کتنا ہے. یہ نور مطلب ہمارے اعمال صالحہ کتنے ہیں ہمارے پاس، کتنے ہم نے اعمال صالحہ کر لیے جو ہم اللہ کے پاس لے کر جانے کے لیے تیار کر کے ہم نے رکھا ہے. تو کیا وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا؟ کیا پل صراط پر ہم چل سکیں گے آسانی سے؟ ہر انسان اپنے اپنے آپ سے ہی دل میں سوال کرے، دوسروں کا نہ سوچے ابھی فی الحال، بس اپنے لیے سوچیں میرے اہل و عیال کیا میں ان کو اس بات کے لیے پریپئر کر رہی ہوں کہ وہ بھی پل صراط پر سے گزر جائے. لیکن سب سے پہلے اپنا خیال. میں دیکھتی ہوں کہ جنرلی بہت ساری جو خواتین ہوتی ہیں بچوں کی قرآن پڑھانے کے لیے بڑی فکر مند ہوتی ہیں کہ کہیں کوئی اچھا قاری مل جائے، کوئی اچھا مدرسہ مل جائے تو میں ان کو حفظ کرانا چاہتی ہوں اس طریقے سے. لیکن خود ان کو جب ہم کہتے ہیں بلاتے ہیں اس طرف نا تو کہتی کہ نہیں نہیں مجھے تو ٹائم نہیں ہے، ابھی دیکھوں گی ابھی، کیونکہ ان کے اوپر کوئی ڈنڈا نہیں ہے نا، بچوں کے اوپر تو ان کا ڈنڈا ہے.
بچوں کو تو مار پیٹ کے ڈانٹ ڈپٹ کے کسی طریقے سے کلاسز میں بھیج دیا جاتا ہے، کسی طریقے سے ان کو حفظ کروا دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے اوپر کوئی ڈنڈا نہیں ہے نا، تو ہم بیٹھے آرام آرام سے، چلو کر لیں گے، ٹائم ملے گا تو کر لیں گے، آج چلو آج ٹائم ہے تو پھر کلاس کر لی، کل دل نہیں چاہ رہا، طبیعت تھوڑی سی ہلکی ہو رہی ہے، بور ہو رہا ہے، یہاں جانا ہے، شاپنگ کرنا ہے، کسی سے ملنا ہے، کسی کو بلانا ہے، یہ سارے نا لیم ایکسکیوزز ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا ہم کو پھر قرآن سے دین سے روکتی ہیں، تو کیا ہمارے پاس پھر نور ہوگا؟ ہم نے پرائرٹی نہیں دی نا، ہم نے دنیا کو پرائرٹی دی۔ ہر وقت یہ دیکھیں کہ ہم کس چیز کو پرائرٹی دے رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ٹائم ملے گا تو کر لوں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ کلاس میں جوائن ہونے کے لیے جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں آج ٹائم مل گیا تو کر لیا، کل نہیں دل چاہ رہا تھا کل نہیں کیا۔ یعنی کہ آپ کے دل کی اٹریکشن ہونی چاہیے نا، ایک بار کسی نے سن لیا، قرآن کا اتنا میٹھا اسلوب ہے، اس کی مٹھاس ایسی ہے کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک بار اگر کسی نے سن لیا تو وہ دوسرے دن اس کا انتظار کرتا رہے، ایسا ہونا چاہیے نا ہمارے دل۔ اگر تو آپ کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہوگا، اور اگر ابھی تک بھی آپ کے دل ایمان سے خالی ہیں تو پھر آپ سوچتے ہوں گے کہ اچھا میں کروں گی، چھٹی کے دن کروں گی، چھٹیاں لگیں گی تو میں کلاسز جوائن کروں گی، یہ تو بہت ٹائم ٹیکنگ ہے، میرے پاس تو کام بہت ہوتے ہیں۔ دیکھ ہی لیجئے کہ ہم میں سے کون کون یہ سوچتا ہے، کام تو کس کو نہیں ہوتے ہیں، مجھے بھی ہوتے ہیں، آپ کو بھی ہوتے ہیں، میں بھی ایک ہاؤس وائف ہوں، آپ بھی ایک ہاؤس وائف ہیں، تو ہم سب کو کام ہے۔ وہ کام کے ساتھ ٹائم نکالنا اللہ کے لیے وہ ہے نا ایک خاص بات، وہ ایک بہترین ٹاسک ہے، تو وہ ہم کریں گے تو اللہ کی نظر میں ہم جچیں گے نا، تو پھر ہمیں بھی نور ملے گا، ایسے کہ جو ہمارا نور دور دور تک ہمارے آگے اور پیچھے دوڑ رہا ہوگا، اور ہم پل صراط پر سے دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ خوشخبری ہی خوشخبری، ہر جگہ ویلکم، ہر جگہ ویلکم۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا، انہیں کہا جائے گا تو آج تمہیں ایسے باغوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمانداروں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں۔ دیکھیے کہ ان کو باغوں کی بشارت بھی مل رہی ہے، اور جیسے کہ ہم نے پیچھے جنتوں کا ذکر پڑھا تھا، بڑی ہی پیاری جنت ہے جس کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، تو یہ جنتوں کا ان کو یہاں سے ابھی سے ان کو بشارت دے دی جا رہی ہے، خوشخبری دے دی جا رہی ہے، ان کو یہاں پر پاس مل گیا جنتوں کا کہ دیکھو جنہوں نے اتنی محنت کی، جنہوں نے اتنا اسٹرگل کیا، تو اب ان کے لیے جنت ہے۔ میدان محشر میں منافقوں کے مسلمانوں کے ساتھ رہنے، اور یہ دیکھیے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے منافق ہیں، یا پھر جو بھی وہ ہیں کافر دوست ہیں ہمارے، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، تم ہمیں بھی اپنی روشنی میں سے کچھ روشنی دے دو، اپنے نور میں سے ہمیں بھی کچھ روشنی دے دو تاکہ ہم بھی پیچھے پیچھے آ جائیں۔ تو ان کو کہا جائے گا، ان کو آواز آئے گی اللہ کی طرف سے، جاؤ اور نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر تو رحمت ہوگی لیکن باہر عذاب ہوگا۔ تو یہ دیکھیے کہ اب ہے ہمارے بھی کچھ دوست ایسے ہیں نا جو منافق بھی ہیں، یا کہہ لیجئے کافر بھی ہیں، یا جو ایسے ہیں جو دین پر عمل نہیں کرنے والے ہیں، تو اب کچھ لوگوں سے بہت کلوز ریلیشن بھی ہے نا ہمارے جو اس طرف ہی نہیں آتے، اب وہاں پر وہ اپنی دوستی کی دہائیاں دیں گے، کہیں گے کہ دیکھو ہم تو تمہارے ساتھ اتنے اچھے رہتے تھے، اور اس دن دیکھیں گے کہ وہ ان کا تو اعمال صالح کی وجہ سے ان کو تو خوب فائدہ مل رہا ہے، تو ان کا اپنا نور کوئی ان کے کام نہیں آئے گا، ان کے پاس کوئی نور نہیں رہے گا، تو وہ مومنوں سے درخواست کریں گے کہ ذرا ہمارا بھی انتظار کر لو، تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا سکیں، تمہارے ساتھ ہم بھی چل سکیں، ذرا ہماری طرف مڑ کر دیکھو تاکہ ہمیں بھی تمہاری روشنی میں سے ہم بھی منور ہو جائیں، ہم اس روشنی سے فائدہ اٹھا کر ہم بھی اس پل صراط پر سے آگے گزر جائیں، اس طریقے کی وہ بات کہیں گے۔ تو اب یہ جو آیت ہے اس کے دو مطلب مفسرین بیان کرتے ہیں، ایک یہ کہ یہ روشنی ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت حاصل ہوئی ہے۔ اب ان کو جو کہا جائے گا نا کہ نہیں، منافق مومنوں کو پکار کر کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے، مومن کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے تو خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور موقع کے انتظار کرتے رہے، شک میں پڑے رہے، جھوٹی آرزویں تمہیں دھوکے میں ڈالے رہی، ہاں یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا۔ اللہ کا حکم سے مراد موت، قیامت، دونوں بھی میننگ ہو سکتے ہیں اس کے۔ تو اس وقت تک بڑا دھوکے باز شیطان
اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکا دیتا ہی رہا. وغرکم باللہ الغرور، آیت نمبر 14. تو یہاں پر دو میننگ، ایک یہ کہ روشنی میں، یہ روشنی ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت حاصل ہوئی ہے، اور ایمان اور اعمال صالحہ کمانے کا اصل مقام تو دنیا تھا، تو تم جو پیچھے چھوڑ آئے ہو، اب اگر تمہیں روشنی چاہتے ہو تو یہ تمہیں دنیا میں ہی مل سکتی تھی. اب تم تو واپس بھی نہیں جا سکتے ہو. اور اب ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ یہ روشنی تلاش کرو. اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ ایمانداروں کو ایمان اور اعمال صالحہ کی روشنی اس وقت عطا کی جائے گی جب انہیں تاریکی میں آگے بڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی. تو اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واپس اس مقام پر چلے جاؤ جہاں یہ نور تقسیم ہو رہا ہے، اور وہاں جا کر اپنی روشنی تلاش کرو. مومنوں اور منافقوں کے درمیان جو گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہوگا، تو ان کے درمیان کیا کیا جائے گا؟ ایک دیوار کھینچ دی جائے گی جو جنت اور جہنم کے درمیان بہت دور تک فاصلہ ہوگا. تو مومنوں کی سمت جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور منافقوں کے سمت جہنم کے اثرات، جہنم کی گرمی، اس کی لو آ رہی ہے، اس کے اثرات ان کو محسوس ہو رہے ہیں. اور اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا. اب یہاں سے منافق مومنوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ دیا کرتے تھے، آج تم لوگ ہمیں یہاں چھوڑ کر اکیلے ہی جنت کی طرف جا رہے ہو، تمہیں ہم سے ایسی بے وفائی تو نہیں کرنی چاہیے. تو مومن اس بات کا یہ جواب دیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، ہم نے تو تمہارا ساتھ دیا تھا. اس کے بجائے اصل بات یہ تھی کہ تم لوگ تو مفاد پرست تھے نا، کہ اس وقت تم نے اس بات کو نہیں پہچانا، اس موقع کی تلاش میں رہے کہ مومنوں اور کافروں میں جس کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے ساتھ ہم اپنے دنیاوی یا دینوی مفادات کو حاصل کریں گے. یہی بات اس وقت کے منافقوں کی تھی نا. آج بھی دیکھیے کہ کیا ہے، کیا سوچتے ہیں کہ اچھا ٹھہرو ابھی دیکھیں گے کون کون جوائن کر رہا ہے، کہاں پر کلاس چل رہی ہے، اچھا سب پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیں گے، سب نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم نہیں پڑھیں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے. اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں نا ہمارے ساتھ بھی، ہمارے آس پاس بھی کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے نا کہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم سوچیں گے. اچھا کوئی کورس جوائن کرنے کے لیے کہا جائے تو سوچیں گے کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں ابھی کون کون جوائن کر رہا ہے، وہ فلاں میری دوست ہے، وہ فلاں میری دوست ہے، میرا سرکل پورا جوائن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، دیکھیں گے، ٹائم ملے گا تو کریں گے. یہی ہماری لیزی بنا ہوتا ہے نا اکثر لوگوں کا دنیا میں. انسان سوچتا ہے تو ابھی تو زندگی پڑی ہے، اب حج بھی کرنا ہے تو کیا سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی تو کافی ٹائم ہے، ابھی تو زندگی پڑی ہے، کیا ابھی سے حج کرنا، کریں گے بڑھاپے میں حج کریں گے. کوئی نیکی کا کام ہے تو اس کو بڑھاپے کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے. تو کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بڑھاپا نصیب ہونے والا ہے؟ ہمیں نہیں پتا نا کہ ملے گا یا نہیں ملے گا وہ وقت ہمیں. تو یہاں ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کو موقع دیا گیا تھا لیکن انہوں نے وہ وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور وہ شیطان ان کو دھوکے میں ڈالتا رہا. انسان سوچتا ہے کہ آج کر لوں گا، کل کر لوں گا. اب یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ان کو اگر آپ کہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں اب کل سے سٹارٹ کریں گے نماز، ہاں اب جمعے سے سٹارٹ کریں گے، ہاں اب ہم قرآن کی کلاسز سے کہا جائے گا تو کیا کہیں گے کہ ہاں انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریے. ہاں ابھی دیکھتے ہیں کون کون کر رہا ہے، سارے لوگ اگر کر لیں تو پھر میں بھی کر لوں. تو یعنی کہ دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈے ٹھنڈے اگر کوئی چیز آسانی سے ہو رہی ہے نا، اب جیسے ہی ایگزامز ہیں، یہ محنتیں کرنی پڑ رہی ہے، یہ تو یہاں پر نوٹس بھی بنانا پڑ رہا ہے، یہ تو اتنی ہارڈ ورکنگ ہے، بھاگ جاتے ہیں یہاں سے کلاسوں میں سے. پھر کلاسوں میں اگر آ جائیں، قرآن اگر سن لیں تو ساری ہماری پسندیدہ چیزیں چھوڑنا پڑے گی. ہمیں برتھ ڈیز نہیں منانا پڑے گا، ہمیں پردہ بھی کرنا پڑے گا، ہمیں آئی بروز بھی نہیں بنانا پڑے گا، ہمیں ہمارے جو بوائز اور گرلس فرینڈس ہیں ان سے بھی ہمیں پھر دوری اختیار کرنا پڑے گی. یہ ساری چیزیں تو بڑی تنگ لگے گی پھر ان کو. تو کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم سنیں گے نہیں تو ہم کو عمل نہیں کرنا پڑے گا، تو کیا جب سنیں گے نہیں تو کیا چھوڑ دیے جائیں گے. ان کو وہاں پر یہ بھی سوال ہوگا نا، کیا تمہارے پاس کتاب نہیں آئی تھی؟ تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آیا تھا؟ کتاب میں تو ہر چیز ہدایت کی ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں نہیں میں نے روزے نہیں رکھے. اب کوئی مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ روزے ہم صرف فدیہ دے دیں تو کافی ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے نا. کئی لوگ اپنے بچیوں کو ایگزامز کے ٹائم پر فدیے دے دیتے ہیں. یہ کہاں سے لے کر آئے وہ لوگ؟ تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں قرآن نے ہم کو سکھا دیے. اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا نا. اب جو قرآن کی طرف آتے ہی نہیں ان کو کیا پتا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں.
بہت ساری بہنیں پیریڈز کی حالت میں نہ سورہ کہف پڑھتی ہیں، نہ اذکار پڑھتی ہیں، نہ پھر سورہ ملک پڑھتی ہیں، نہ اگر کوئی ہوم ورک ہے یا قرآن کی کلاسز ہے وہ جوائن کرتی ہیں۔ اب شیطان نے ان کو تو دھوکے میں ڈال دیا نا، وغرکم باللہ الغرور، کہ شیطان نے کیا ان کو دھوکے میں ڈالا کہ نہیں نہیں تم ناپاکی کی حالت میں کلاس میں کیسے بیٹھو گی، تم قرآن کیسے پڑھو گی۔ لیکن اگر جن کو پتا ہے، جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، جو ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، ان کو سارا کچھ پتا ہے کہ کیسے ہم بیٹھ سکتے ہیں، کیسے ہم ٹچ کر سکتے ہیں، پیریڈز کی حالت میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ساری بہنیں مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ کیا پیریڈز کی حالت میں ہم اپنے نوٹس بنائیں؟ تو اس قرآن کی کلاس میں بیٹھنے سے یہ چھوٹے چھوٹے ڈاؤٹس تو ہمارے کلیئر ہو گئے نا۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم اتنے اعلیٰ درجے کے مومن نہیں بن پائے، نہ ہم قرآن کا ترجمہ لرن کر پائے، نہ ابھی تو وہ ساری چیزیں آگے کی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہمیں پتہ چل گئی نا۔ یہ بھی تو دیکھیں کہ بہت سارے ہمارے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے یہاں بیٹھنے سے، اور جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو اور لوگوں کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جاتے ہیں۔ یہاں بیٹھنے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی معلومات ہم کو ہو گئی کہ کون سے مواقع میں ہم کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے گائیڈنس ہے نا، گائیڈ ہے نا ہمارے ایگزامز کے لیے۔ تو اس طریقے سے دیکھیے کتنی چیزیں ہماری کلیئر ہو گئی، کتنے ہمارے اندر کی گند جو ہے وہ چھٹ گئی، کتنی ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو گیا، نیکیوں میں شوق ہو گیا۔ ابھی تو اعلیٰ درجے کے مومن بننا دور ہے، لیکن یہ ساری چیزیں تو آ گئی نا۔ دیکھیے کہ جو بہنیں کلاسز اٹینڈ کرتی ہیں، بہت ساری جنرل نالج ان کو پتا چل گئی کہ اب یہ قرآن میں ہم نے یہ پڑھا، وہ پڑھا، یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے۔ اب آپ کم سے کم دوسروں کو بتانے کے قابل ہو گئے۔ کوئی آپ سے سوال پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں ان کو۔ اب ان کو کہا جائے گا کہ لہٰذا آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا اس سے ان کے دل پسیج جاتے، یعنی کہ ان کے دل نرم ہو جاتے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ اس کلاس میں بیٹھتے ہیں، آپ کے دل کتنے نرم ہو گئے ہیں نا، کتنے سافٹ ہو گئے ہیں آپ کے دل، کہ ذرا سی کوئی بات سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہوا یہ؟ کہ جب اللہ کی محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں، قرآن ہمارے دلوں میں جاتا ہے نا، تو دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے دل نرم کب ہوتے ہیں؟ جب ایمان بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ اب آپ اکیلے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی چیز آپ کو اتنا ٹریگر کرتی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ سجدے میں کوئی دعا کر رہے ہیں، یا آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کوئی چیز آپ کی، کوئی دعا آپ کے دل میں آ رہی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہ حق، جو اللہ تعالیٰ نے ذکر جو نازل کیا، جو حق ہے، ہمیں سمجھ آ گیا۔ کل تک ہمیں حق کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، قرآن تو ہم پڑھتے تھے، لیکن یہ کیسا اس کا عمل ہے، کیا ہے اس میں، کیسے اس پر دلوں پر اس کے چھا جائے گا، یہ سارا کچھ ہمیں نہیں پتا تھا۔ تو اس لیے ہم بھی کیا کرتے تھے، بڑے اس کو ہم پڑھتے جاتے تھے، لیکن ہمارے دلوں تک نہیں اترتا تھا۔ آج دیکھیے کہ ہمارے دلوں میں کیسی سچویشن ہے، کبھی ہم خوش ہو رہے ہیں پڑھ کے، کبھی ہم رو رہے ہیں پڑھ کے کہ ہائے ہمارا کیا ہوگا، کبھی ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، ڈر لگ رہا ہے ہمیں کہ ہائے ہمارا کیا بنے گا، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارا کیا بنے گا۔ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں نا۔ کیسے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ جب ہمیں یہ قرآن سمجھ میں آیا تو یہ دل ہمارے پسیج گئے، اب نرم پڑ گئے ہمارے دل۔ پہلے ہمارے اگر تو کسی کو رونا نہیں آتا ہے نا یہ سب سننے کے باوجود، تو اپنے اپنے دلوں کو چیک کیا کریں کہ ایمان کی بہت زیادہ کمی ہے۔ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا نا، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر آپ ان کو چاہے کتنا بھی ڈراؤ، ان کو ناک میں آنسو آئیں گے، نہ ان کو اپنے برے اعمال کا خیال آئے گا، نہ ان کو نیک اعمال کرنے کا خیال آئے گا، بالکل بھی ان کو خیال نہیں آئے گا یہ ساری چیزوں کا۔ چلیے آگے پڑھیے، ہے نا۔ آیت نمبر 16۔ کیا مومنوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائے، اور ان کے لیے جو حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے قبل کتاب دی گئی تھی، تو ان پر مدت دراز ہو گئی، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ خوب جان لو اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ اچھا قرض دیا،
وہ ان کے لیے دو چند کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا عمدہ اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہی لوگ ہیں اپنے رب کے نزدیک صدیق، سچے اور شہید، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ تم خوب جان لو کہ اس کے سوا نہیں کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود ہے اور ایک زینت، اور باہم فخر، خود ستائی کرنا اور کثرت کی خواہش کرنا مالوں میں اور اولاد میں، اور بارش کی طرح کاشتکار کو اس کی پیداوار اچھی لگی، پھر وہ زور پکڑتی ہے، پھر تو اس کو دیکھتا ہے زرد، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی ہے اللہ کی طرف سے، اور رضامندی بھی، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 21۔ تم دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت جیسی برابر ہے، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسی کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی ایک منٹ، مصیبت نہیں یہ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کیسے پکار کر کہہ رہا ہے، سابقو الی مغفرت، کہ تم دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ ہم دوڑتے ہیں کیا؟ ہم تو سلو سلو آتے ہیں، ہاں چلو ٹھیک ہے، لیٹے ہوئے ہیں، نہیں دل نہیں چاہ رہا ہے، نہیں سر دکھ رہا ہے، نہیں پکانا ہے، نہیں کام ہے، کتنے ایکسکیوزز آتے ہیں ہمارے دماغ میں، ذرا سوچیں تو صحیح۔ جب ہمیں کوئی دین کی طرف بلاتا ہے، کوئی نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، یہ کلاس بھی تو ایک مغفرت رحمت والی کلاس ہے نا، تو یہاں پر آنا بھی کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت سمیٹنا، اللہ کی رحمتیں سمیٹنا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ خود اپنی جنت کی طرف ہمیں بلا رہا ہے کہ اے لوگوں آؤ اس جنت کی طرف آؤ، کہ جو کیسی ہے، کہ اس کے جو مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے، زمین کے عرض کے برابر ہے، کہ کیسی ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اب یہ مت سوچو کہ اچھا یہ کریں گے تو میں بھی کر لوں گی، وہ پڑھیں گے تو میں بھی پڑھ لوں گی، اچھا میری دوست نہیں پڑھ رہی ہے تو میں بھی نہیں پڑھ رہی ہوں، نہیں ابھی فلاں گھر کے لوگ ہیں تو وہ سارے نہیں کر رہے ہیں تو ابھی میں کیا کروں اکیلے کر کے، نہیں، بلکہ دوڑو۔ اللہ تعالیٰ دوڑ لگانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ سبقت ہم نے پیچھے کل پڑھا تھا نا، سبقت کون لے کر جانے والے؟ سابقو الی اللہ، دوڑنے والے، کہ کوئی بھی نیکی ایسی نہ ہو کہ ہم کل کے انتظار میں رہے اور پھر کل ہماری آنکھ ہی نہ کھلے، اور کل ہماری آنکھ کھلے تو قبر میں کھلے۔ تو یہ نہیں ہے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دوڑو، ایک منٹ کی، ایک لمحے کی بھی دیر نہ مت کرو، کہ اگر ہم دیر کریں گے تو پھر کیا ہوگا پتا نہیں ہمارے پاس اتنا وقت بچے گا یا نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کتنے پیار سے اپنی جنتوں کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، جنتوں کا ہمیں بتا بھی رہا ہے کہ کیسی ہے وہ جنت، کتنی بڑی جنت ہے، کیسا اس کا عرض ہے، کیسی یہ جنت کا عرض آسمانوں اور زمین کے عرض کے برابر ہے، کہ بار بار جنتوں کا ذکر آتا ہے نا، کہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک بھی لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، یہ بھی ہم نے بھی پڑھا تھا نا، کہ یہاں پر جنت کا تصور دلانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا، تاکہ ہم جنت کے شوق میں، اللہ کو راضی کرنے کے شوق میں ہم کوئی نیکیاں کریں، دوڑے نیکیوں کے لیے۔ تو ہر وقت یہ کوشش کریں کہ کیا میں دوڑ کے آتی ہوں یا میں سلو سلو بیبی سٹیپس اٹھاتی ہوں۔ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے چلنے کو دیکھے، اللہ کی طرف چلنے کو دیکھے۔ اذان ہو گئی ہے، اچھا ٹھیک ہے ابھی میں پڑھ لوں گی نا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی کہاں ٹائم جا رہا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے نا، کہاں ٹائم جا رہا ہے، پڑھ لیں گے نا، بعد میں پڑھ لیں گے۔ اور جو دوڑ کر پڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے نام تو لکھ لیتے ہیں نا، کہ یہ دیکھو یہ ہے فاستبقوا الخیرات، دوڑ کرنے کی کمانے والے، پہلے سے وضو کر کے بیٹھے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کوئی کرے گا تو ہم کریں گے، کوئی نہیں کرے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے، چھوڑو ہمیں کیا کرنا ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، میں ہی اکیلے کروں نیکیاں، میں ہی کیوں کروں، یہ نہیں سوچتے وہ۔ تو ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف کا فضل ہے، جیسے کہ ہم نے کافی بار ھذا من فضل ربی کی بات کی ہے، تو یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے، ذالک فضل اللہ، کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور کسے عطا کرتا ہے، جو چاہت بھی رکھتا ہو۔ اب کوئی تڑپ رکھے، کوئی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں چاہتی ہوں قرآن سیکھنا، اللہ میں چاہتی ہوں آپ کو راضی کرنا، اللہ میری تڑپ ہے کہ میں
آپ کی گڈ لسٹ میں آ جاؤں، آپ کے بیسٹ فرینڈس کی لسٹ میں آ جاؤں، اللہ میں مقربین میں آ جاؤں. تڑپ بھی تو ہونی چاہیے نا ہماری تڑپ کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل بھی تو ظاہر ہونے چاہیے. کیا ہم عمل کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے ظاہر ہونے چاہیے، تب کہیں اللہ تعالیٰ کو یہ ہم راضی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں عطا کر دے گا. اب یہ دیکھیے کہ کل بات ہو رہی تھی نا، کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں والیاں یہاں پر بیٹھی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا. ہسبینڈز بھی ان کے لیے کیا سپورٹنگ ہو گئے، گھر کے سسرال والے بھی ان کے لیے سپورٹنگ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی نا. تو یوتی ہی میں یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا فضل. اور کس کے لیے؟ ان کی تڑپ بھی رکھنے والے ہوں. اب یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈانٹ کے نماز پڑھوا دی، ڈانٹ ڈانٹ کے روزہ رکھوا دیا، ڈانٹ ڈانٹ کے ایک پیج قرآن پڑھوا دیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ ڈانٹ ڈانٹ کے اب ان سے سارے نیکی کے کام کروا لو، بس وہ اتنا کریں گے پھر بیٹھے رہیں گے اپنے کاموں میں بزی ہو کر. تو یہاں ایسے لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو تڑپ رکھتا ہے اللہ کے فضل تلاش کرنے کی، جو چاہتا ہے اللہ کے فاستبقوا الخیرات کی لسٹ میں آنا، پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں عطا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، واللہ ذو فضل العظیم. کوئی بھی مصیبت جی آگے پڑھیے. جی. اور نہ تمہاری جانوں میں مگر کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں. بے شک یہ اللہ پر احسان ہے. آیت نمبر 22 سے پڑھیے. آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ آیت نمبر آیت نمبر 22. 22 ہی تو ہے. اچھا. ما اصابہ من کوئی مصیبت. جی، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر تمہاری کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں. بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہے، اور نہ خوش ہو اس پر جو اس نے تمہیں دیا. اور اللہ کسی کے اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. جو لوگ بخل کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو بخل کی، اور جو منہ پھیر لے، تو بے شک اللہ بے نیاز سزاوار ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ اتاری کتاب اور میزان عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت خطرہ بلا کی سختی ہے اور لوگوں کے لیے کئی منافع ہیں، اور تاکہ اللہ معلوم کرے کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے. بے شک اللہ قوی غالب ہے. آیت نمبر 26. اور ہم نے اب یہاں پر دیکھیے حدید کا ورڈ آیا ہے آیت نمبر 25 میں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کہ ہم نے لوہے کو بنایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا لوہے کو بنانا بھی کیا ہے، کتنے فائدے کی چیز ہے کہ لوہا انسان کے لیے کیا کیا فائدے کی چیز ہے. اس سے سامان جنگ تیار ہوتے ہیں لوہے سے، توپ ہیں، تلوار ہیں، تیر ہیں، بندوقیں ہیں، رائفلیں ہیں. یہ ساری چیزیں اسلام کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے کام آتی ہیں نا. تو یہ ساری جنگی قوت ان سے کام آتی ہیں. اور لوہے سے جنگی قوت کا کے استعمال کی یہ ایک تو فائدہ یہ ہے، اور یہ کہ دوسرے انسان اس سے اپنے بچاؤ کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. بہت ساری چیزیں انسان کے روزمرہ کی چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں، فرنیچر وغیرہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کو گنا رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی چیز ہم نے پیدا کی ہے. چلیے. اور ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی. سو ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. پھر ہم نے ان کے قدموں کے نشانات پر ان کے پیچھے ہم نے اپنے رسول لائے، اور ان کے پیچھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو لائے، اور ہم نے اسے انجیل دی. اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دی، اور ترک دنیا خود انہوں نے نکالی، اور ہم نے ان پر واجب نہ کی تھی، مگر انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اختیار کی، تو اس کو نہ نباہا جیسے کہ نبھانے کا حق تھا. تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر دیا، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں. اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. وہ تمہیں اپنی رحمت سے ثواب کے 2 حصے عطا کرے گا، اور تمہارے لیے ایسا نور کر دے گا کہ تم اس کے ساتھ چلو گے، اور وہ بخش دے گا تمہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.
تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہاں پر رکیے۔ چلیے یہاں پر دیکھیے کہ پھر ایک بار آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نور کس کو عطا کرتا ہے؟ اپنا نور، ایسا نور بخشے گا اللہ تعالیٰ، تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر دے گا۔ اور یہاں پر ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اگر انسان تقوی اختیار کر لے اور رسول پر ایمان لے کر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر دے گا اور ایسا نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اور دیکھیں کہ کتنے ان کے لیے ریوارڈز ہیں۔ صرف وہ معاف نہیں کرے گا بلکہ ان کو نور بھی عطا کرے گا، ان پر اپنی رحمت بھی کرے گا، ان کو اجر بھی زیادہ دے گا، اور ان کے آگے پیچھے نور بھی ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھیے کہ اٹریکٹ کرنے کے لیے جنتوں کی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، اپنے تقوی کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنا پیارا ہمارے لیے یہ کتاب دیکھیے کہ کیسی ہے کہ ہمارے دلوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے کافی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے جنتوں کی طرف بلا رہا ہے، اپنی محبت کی طرف، اپنی مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ اس کے لیے صرف کچھ نہیں چاہیے، صرف تقوی، ہمارے ایمانوں کا بڑھ جانا، یہی ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ۔ مجادلہ کا مطلب ہے بحث کرنا یا جھگڑا کرنا، اس طریقے سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو ہے اس کا جو پس منظر ہے، تو انشاءاللہ پہلی صورت میں ہی اس کا پس منظر ہمیں نظر آئے گا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خاوند کے بارے میں اپنے نبی سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی تھی۔ فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ کے حضور شکایت کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ تو اس کا پس منظر جو ہے یہ آیت کا، تو یہ کیا تھا کہ جاہلیت کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ جاہلیت کے دور میں جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا تو کیا کرتا تھا خاوند؟ غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا، انتی اللہ کا ظہری امی، یعنی کہ تو مجھ پر میری پیٹھ کی طرح ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا ایلا، کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایسے کہہ دیتے تھے، یعنی کہ طلاق بھی نہیں دیتے تھے اور چھوڑتے بھی نہیں تھے، اور ان کو دائمی طلاق ہی سمجھا جاتا تھا ایک طریقے سے، کیونکہ اب وہ قسم کھا لیتے تھے نا کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ تو یہ صرف معمولی طلاق ہی نہیں تھی، بلکہ شدید قسم کی طلاق اس کو سمجھی جاتی تھی، جس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کے مل بیٹھنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی تھی۔ تو اس بےہودہ رسم کے متعلق اب پہلے سورہ احزاب میں بھی ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کو تو یہ بتایا جا چکا تھا کہ یہ زہار ہے، اس کو زہار کہا جاتا ہے، کہ اپنی بیوی کو ماں کی پیٹھ کی طرح کہہ دینا، وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی، اور نہ ہی اللہ نے کوئی ایسا قانون بنایا۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ کسی کے کہنے سے کوئی بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ تو یہاں پر اب یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک انصاری تھے، اوس بن سامت نام تھا ان کا، اور ان کی بیوی تھی خولہ بنت ثعلبہ، خولہ بنت ثعلبہ۔ تو یہ ان کے دونوں کے بیچ جھگڑا ہو گیا، اور اوس بن سامت نے غصے میں آ کر یہی زہار کے الفاظ کہہ دیے۔ تو پھر بعد میں یہ ہوا کہ بعد میں زوجین کو سخت ندامت ہوئی اور بڑی ان کو شرمندگی بھی ہوئی۔ اب چونکہ اولاد بھی تھی تو لہٰذا اس اولاد کے مستقبل نے بھی کئی خطرے سامنے لا کر کھڑے کر دیے۔ تو خولہ بنت ثعلبہ جو تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور اس کا حکم پوچھا، لیکن چونکہ اظہار کا واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا ابھی، تو اس لیے آپ نے فرما دیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو اس پر حرام ہو گئی ہے۔ اس پر خولہ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے خاوند نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا، میں نے تو جوانی اس کے یہاں گزاری، اب بڑھاپا کس کے پاس گزاروں؟ میری اوس سے اولاد بھی ہے، اگر میں اس سے دور ہو جاؤں تو اولاد بے توجہ کی نظر ہو جائے گی، اور اگر اپنے پاس رکھوں تو ان کے اخراجات میں مکمل نہیں کر سکتی۔ تو وہ ساتھ ہی ساتھ روتی جاتی اور یہ کہتی جاتی کہ مجھے کوئی بہتر صورت بتا دے، تو یہ بھی اللہ میرے حق میں کوئی بہتر فیصلہ نازل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی یہ ابتدائی آیات نازل فرمائی، اور یہ اسی خستہ حالی میں واپس جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلا کر یہ آیات سنا دی، کہ جن میں صرف اسی کے مسئلے کا حل موجود نہ تھا، بلکہ اس عورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آئندہ آنے والی تمام لوگوں کی جو رسم ہے، خراب رسم جو تھی،
اس کو مٹا کر انسان پر تمام انسانوں پر رحمت فرما دی۔ چنانچہ صحابہ کرام کے دل میں اس عورت کی بہت قدر منزلت ہو گئی۔ تو یعنی کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ سیدنا عمر اپنے دور خلافت میں کہیں جا رہے تھے، تو خولہ نے راستے میں آپ کو بلایا اور کچھ بات کہنے لگی۔ تو سیدنا عمر کھڑے ہو کر بڑے توجہ سے بات سننے لگے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، آپ اس بڑھیا کی بات بڑی توجہ سے سن کر اسے اہمیت دے رہے تھے؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کے بات اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں پر سن لی تھی، اور عمر کی کیا مجال ہے کہ اس کے بات کی طرف توجہ نہ دے۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کوئی خاوند اپنے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ ان کی بات سن رہا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور ان کی وہ فی الواقع مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا تھا۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے، اور اللہ یقیناً معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے پھر اپنی کی ہوئی بات پر رجوع کرنا چاہیں، تو میاں بیوی مل بیٹھنے سے پہلے اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر اگر وہ غلام نہ پائے تو پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے 2 مہینے کے مسلسل روزے، یعنی کہ شہرین متتابعین، آیت نمبر 4 میں کیا آیا ہے؟ فمن لم یجد فصیام، اگر وہ غلام نہیں ہے، ان کے پاس غریبی کی حالت ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا ان کو؟ فصیام شہرین متتابعین۔ متتابعین کا کیا مطلب ہے؟ کہ روزہ ایک بھی بیچ میں مس نہیں ہونا ہے، کنٹینیو رکھنا ہے پے در پہ۔ اگر ایک مس ہو گیا تو پھر سے سٹارٹ گنتی پہلے سے ہوگی پھر۔ تو یہ زہار کا کفارہ ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر کیا کرنا؟ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا، اور پھر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آگے کیا ہے؟ اور جو اس بات کی بھی قدرت نہیں رکھتا تو وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ۔ 3 آپشنز۔ اب یہ آپشنز کیوں لگائے؟ تاکہ اگلی بار کوئی یہ حرکت نہ کرے۔ اب یہ نہیں کہ چلو کبھی بول دے رہے کبھی پھر سے واپس لے لے رہے بیوی کو، اب ایسی سخت اس میں شرط لگا دی جائے گی تو اگلی بار کوئی بولے گا ہی نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سخت شرط لگا دی تھی ان کی جو جہالت ہے اس کو دور کرنے کے لیے۔ چلیے پڑھی آیت نمبر 5 سے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسے ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ہم نے واضح آیتیں نازل کی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ جس دن جلا اٹھائے گا اللہ ان سب کو، تو جو انہوں نے کیا وہ انہیں آگاہ کرے گا۔ اسے اللہ نے گن کر محفوظ کر رکھا تھا اور وہ اسے بھول گئے تھے، اور اللہ ہر شے پر نگران ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ 3 لوگوں میں سے کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان میں سے چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی سرگوشی مگر وہ ان میں سے چھٹا ہوتا ہے، اور خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ مگر جہاں کہیں وہ ہوں وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا پھر قیامت کے دن وہ انہیں بتلا دے گا، بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ ہاں، اب یہاں پر دیکھیے کہ سرگوشیوں سے منع کیا جا رہا ہے، کہ یہاں سرگوشی سے روکا گیا ہے۔ کہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ خواتین میں یہ عادت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ خواتین اکثر کانوں میں کانا پوسی کر رہی ہوتی ہیں، محفل میں بیٹھ کے 2 کا 3 کا گروپ بن گیا، وہ آہستہ آہستہ کانا پوسی کر رہی ہوتی ہے، کانوں میں کسی تیسرے کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ کوئی 2 اگر ہے تو تیسرا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ اگر 5 ہے تو چھٹا ان کے ساتھ کوئی شیطان ہوتا ہے، یعنی کہ شیطان ان کو بہکا رہا ہوتا ہے نا، کہ یہ قیامت کے دن پھر انہیں بتا دے گا جو یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی سے روکا گیا، پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا؟ یہ لوگ چھپ چھپ کر گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ تو اس وقت کی بات ہے نا کہ منافق جو تھے وہ سرگوشیاں کرتے تھے۔ ان لوگوں سے مراد مدینے کے منافق ہیں جو اپنے بعض معاملات کی خاطر مسلمان تو ہو گئے تھے مگر ان کی ساری ہمدردیاں کافروں کے ساتھ تھی، اور وہ یہود مدینہ ہوں یا قریش مکہ ہوں یا دوسرے عرب قبائل ہوں اور مشرکین و اسلام کے دشمن تھے وہ۔
تو ایسے لوگ مسلمانوں کو بڑی کوفت ہوتی تھی ان سے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو کیا آپس میں خسر پھسر اور کانا پوسی ان کے سامنے ہی شروع کر دیتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ذہنی کوفت پہنچایا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن آج کے زمانے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہی بات ہوتی ہے کہ تکلیف ہوتی ہے نا، کوئی ہم کو دیکھ کر اگر کوئی کانوں میں باتیں کر رہا ہے تو کتنا برا لگتا ہے کہ یار یہ دیکھو ہم کو دیکھ کے باتیں کر رہے ہیں، ہم کو دیکھ کے اشارے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک تکلیف دہ بات ہے کہ اگر کوئی کسی کو دیکھ کر کانا پوسی کر رہا ہے، اشارے کر رہا ہے، تو یہ منافقوں کی حرکت بتائی گئی ہے۔ اگر کسی کے اندر ہے تو وہ ہمیشہ یہ سوچے کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ منافقوں کی حرکت یہاں پر اس کو بتایا گیا ہے۔ اور پھر آگے آ رہا ہے کہ جب ان کو سلام، اور جب آپ کے پاس آتے تو ایسے طریقے سے سلام کرتے جس طریقے سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ یعنی سلام کے بجائے سام کا ورڈ استعمال کرتے تھے، السلام علیکم کے بجائے یہودی جو تھے کس طریقے سے سلام کرتے تھے؟ سام علیکم۔ یعنی کہ سام کا کیا مطلب ہے؟ تم پر موت آئے اور لعنت آئے، علیکم سام و لعنت ایسے کہتے تھے، السلام علیکم السلام و لعنت اس طریقے سے کہتے تھے۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے دل ہی دل میں سوچتے، اور اللہ کا رسول تو اس کے حق میں بد دعا نہیں کرتا، یعنی کہ کیسے ہی ہے کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ دیکھو ہم تو اتنا کر رہے ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا، کیوں اللہ تعالیٰ ہم پر سزا نہیں لا رہا؟ ایسے لوگوں کو جہنم میں کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے۔ تو ان کا انجام کیسا برا ہے اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق سرگوشی نہ کرو، بلکہ سرگوشی کرو تو نیکی اور تقوی کے متعلق کیا کرو۔ اب سرگوشی کی یہاں پر صورتیں بتا دی گئی کہ کب سرگوشی کی جا سکتی ہے اور کب غلط ہے۔ اب یہ تو ہمیں خود بھی پتا ہے نا کہ ہم کب سرگوشی، کون سی سرگوشی ہماری صحیح ہے، کون سی سرگوشی ہماری غلط ہے، یہ تو ہر انسان کو پتا ہے، اس کا نفس اس کو بتا دیتا ہے، نفس لوامہ جو ہے اس کو بتا دیتا ہے نا۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انما النجوى من الشیطان، کہ جو سرگوشی ہے شیطان کا کام ہے یہ، تو یہ لوگوں کو غمزدہ بنا دے گی۔ تو یہاں پر کون سی سرگوشی اچھی ہے؟ سرگوشی کی یہاں پر تین باتیں بتائی جا رہی ہیں، تین صورتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے جن میں منافقین بھی شامل ہیں، کہ جو سرگوشی، کان پوسی اور خسر پسر کرتے ہیں۔ تو ان کی تین صورتیں کیا ہے؟ ایک یہ سرگوشی بدنیتی اور برے ارادوں یا کسی ناپاک سازش پر نہ ہو، اور جیسے منافق لوگ مسلمانوں کے خلاف سرگوشیاں کرتے تھے تو یہ شیطانی کام ہے۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ حرام کاموں پر سرگوشی نہ ہو، کوئی گناہ کے کام، کوئی گناہ کی پلاننگ بن رہی ہے، کوئی فرینڈس ہیں چلو مووی دیکھنے جائیں گے، اس کی سرگوشی ہو رہی ہے کہ دوسروں لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، کوئی ایمانی بہنیں ہیں دوسرے گروپ میں ان کو نہ پتہ چل جائے، یہ سب کیا ہے؟ حرام کاموں پر سرگوشی ہو رہی ہے کہ چلو ہم کالج بنک کر کے مووی دیکھنے چلتے ہیں، یا پارٹی منانے چلتے ہیں، یا چلو یہ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں، چلو کوئی بوائے فرینڈس کے ساتھ جانا ہے تو اکثر سہیلیاں اس کی مدد بھی کرتے ہیں کہ چلو یہاں پر ان کے ساتھ جانا ہے۔ تو اس طریقے کی کیا بات ہوتی ہے؟ اوپنلی نہیں ہوتی نا، گناہ کے کام اکثر اوپنلی نہیں ہوتے، کانوں میں ہوتے ہیں، کانوں میں پلاننگ بنتی ہے، تو یہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری سرگوشی بھلائی اور نیکی پر جو منحصر ہے، وہ کیسی ہے کہ یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے کہ دو لڑنے والوں کے درمیان سمجھوتا کے لیے سرگوشی کی جائے، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے یہاں روک لیا تو باقی سب بھائیوں نے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر بات چیت کی تھی نا، تو ایسی سرگوشی جائز ہی نہیں ہے، بعض اوقات واجب بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرے، ایسی سرگوشی جس کا تعلق صرف دو سرگوشی کرنے والوں سے ہی ہو، دوسرے لوگوں سے نہ ہو، یعنی کہ اپنے ہی بارے میں بات کر رہے، دوسروں کے بارے میں بات نہیں کر رہے، اور سامنے والے کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ ہمارے بارے میں بات کر رہے، تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور ایسی سرگوشی جائز ہے جس میں کوئی مطلب کہ اچھی باتوں کی ڈسکس ہو رہی ہے کہ چلو ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ چلو یہ کلاس جوائن کرتے ہیں، یا پھر ہم پیسے ملا کر یہ فلاں لڑکی کو ہم بکس دلا دیتے ہیں، یا اس کی ہم فیس بھر دیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کو نہیں بتانا چاہ رہے کہ وہ شرمندہ ہو جائے، تو اس کو کوئی ڈریس دلانا چاہ رہے ہیں، کوئی اب سرکل میں ایک کوئی لڑکی ہے جو غریب ہے، تو ایسے بھی کر سکتے، اس بات کی سرگوشی کی جا سکتی ہے کہ یہ پھر حرام کام پر سرگوشی نہیں ہوئی نا۔ تو ایسی کئی جگہ پہ کئی سرگوشیاں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو ہمارے لیے فائدے مند بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے نا، ہم جو کان میں بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے،
اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہیں تم تو صرف 3 آدمی ہو تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر کانپوسی نہ کرے، اس سے اس کو رنج ہوگا، البتہ اگر اور بھی آدمی موجود ہوں تو پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک گروپ بنا کر بیٹھ کے کچھ اچھی بات کا ڈسکس کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ سرگوشی کی طرح ڈسکس کر رہے ہیں، تو یا پھر کیا کریں، پھر اگر تو کوئی 3 آدمی ہے تو ان سے اجازت لے لے کہ ہم یہ ہماری کچھ پرسنل ڈسکشن ہے تو ہم وہ کر رہے ہیں، آپ پلیز مائنڈ نہ کریں، اس طریقے سے بھی۔ تو اگر آدمی 3 سے زیادہ ہوں تو 2 آدمی کانا پھوسی نہیں کر سکتے، اگر ایسا نہ ہو تو آدمی 4 ہوں اور 3 آدمی ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی میں مشغول ہو جائیں، تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، پھر یہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر اللہ کی پکڑ میں پھر وہ آ جائیں گے۔ چلیے آیت نمبر 10 سے پڑھیے۔ اس کے سوا نہیں کہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غمگین کر دے جو ایمان لائے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے مومنو، جب تمہیں کہا جائے کہ تم مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھ جایا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ تم اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کے درجے بلند کر دے گا، اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا ہے ان کے درجے ہیں، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے ایک مومنو، منٹ جب رکیے، تم یہ انہا اب یہاں پر دیکھیے کہ مجلس میں بیٹھنے کے بھی آداب ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کے الفاظوں پر غور کرتے جائیے، کیا کیا چیزوں کی ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے، لوگوں کے بیچ میں کیسے بیٹھنا ہے، محفلوں میں کیسے بیٹھنا ہے، مجلسوں میں کیسے بیٹھنا ہے، لوگ یہاں پہ آداب مجلس بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ ایک تو کان پوسی نہیں کرنا، یہ بھی مجلس کے خلاف ہے، اور پھر اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسے پھیل پھیل کر مت بیٹھو، پھر جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ جانا، دوسروں کو تنگ نہیں کرنا، یعنی کہ مجلس میں پہنچ کر مجلس کو سلام کرنا، یہ ساری چیزیں مجلس کے آداب میں آئیں گی۔ پھر یہ کہ لوگ کیا کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی کیا کرتے ہیں، لوگ ایک کو پھلانگ پھلانگ کر آگے کی صف میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، جمعہ کے دن لیٹ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، آگے پھلانگ پھلانگ کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکہ میں مدینہ میں جب جاؤ، لوگ خواہ مخواہ پھیل پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں کو جگہ نہیں دیتے۔ کبھی کبھی تراویح میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ بچوں کو بٹھا لیتے ہیں، بڑوں کو جگہ نہیں دیتے، حالانکہ زیادہ ضرورت تو بڑوں کو نماز پڑھوانے کی ہے نا، بچوں کو تو نہیں سمجھ رہا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا ہے اس کا، لیکن کیا کہتے ہیں، بچوں کو بھی جگہ دے دیتے ہیں۔ اب بڑی عورتیں ہیں بیچاری، وہ کھڑی ہیں جگہ کے لیے پریشان ہو رہی ہیں۔ یہ سارے مجلس کے آداب یہاں پر سکھا رہے ہیں کہ مجلس میں کیا کرو، فَافْصَحُوا یفصح اللہ، کہ تم اگر کشادگی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کر چلے جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تو یہ ایسا نہیں کہ ہم برا مان جاؤ کہ نہیں ہم کو یہاں سے اٹھا دیا گیا۔ اب یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے، خطبہ سنے، تو جمعہ میں اکثر لوگ کیا کرتے تھے کہ امام کے قریب ہو کر بیٹھنے کے لیے یہ حرکت کرتے تھے کہ ایسی صورت میں کسی کے لیے وہ عزت اور مرتبے میں بڑا ہو، یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ اب انڈیا میں کیا کرتے ہیں، آگے چھوٹے بچے اگر آگے کی صف میں تو ان کو اٹھا ہکال کر پیچھے بھیج دیتے ہیں، اور بڑی عمر والے جو بزرگ شخص جو ہیں ان کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں منع کی جا رہی ہیں، مجلس کے آداب میں سے نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ کسی وقت اگر مثلا خطبہ جمعہ میں وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے اور کوئی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے اور وضو کر کے واپس آ جاتا ہے تو کوئی دوسرا اس کی جگہ پر قبضہ جما لیتا ہے، تو پہلا شخص اس کا زیادہ حقدار تھا نا، تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کو آنے کے بعد اس کو جگہ دے دے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے اوقات ایسے آتے ہیں کہ جب ہمیں یہ بات نظر میں رکھنا چاہیے کہ کب ہم مجلس کے آداب سے ہم دور ہو رہے ہیں، یا پھر کوئی ایسے کام ہم سے نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی ناراضگی کے بعد۔ پھر اگر کھانا کھانے کی مجلس ہو تو کھانے سے فراغت کے بعد باتوں میں مشغول ہو کر میزبان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ پڑ رہے تھے کہ لوگ کھانا ہونے کے بعد بھی نہیں جا رہے تھے، تو اکثر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، گپے مارتے ہیں۔ اب میزبان بیچارہ گھر کھانا پکا کے کھلا کے اب وہ تھک گیا ہے، اس کے گھر کے لوگ سونا چاہ رہے ہیں، اب کیا یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ آدھی آدھی رات تک اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، گپے مار رہے ہیں، اب وہ تنگ پڑ رہا ہے؟ کوئی انسان سامنے سے یہ بھی نہیں بول سکتا ہے نا کہ آپ لوگ چلیے، آپ لوگ جائیے، اب ہم تھک گئے ہیں، یہ بھی نہیں بول سکتا۔ تو یہ بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
جو مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ تو یہ ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ مجلس میں دوسروں کو جگہ دینے کی خاطر اگر تم امیر مجلس سے کچھ دور جا بیٹھے تو تمہارا درجہ کم ہو جائے گا۔ تمہارا درجہ کم نہیں ہوگا بلکہ تمہارا درجہ تو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ایمان اور علم ہے، کس کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ کوئی یہ ضروری نہیں کہ کوئی مجلس میں اگر قریب بیٹھا ہے امیر کے یا جو خطبہ دے رہا ہے اس کے قریب بیٹھا ہے تو وہ بہت زیادہ اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائے گا، نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ایمان کا تقاضا تو اس کے دل سے ریلیٹڈ ہے نا، کہ اس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے۔ اور یہ یہاں پہ مجلس کے ہم کو نظم و ضبط اور رولز اینڈ ریگولیشنز یہاں پر سکھائے جا رہے ہیں کہ ایک تو سرگوشی نہیں کرنا ہے، پھر دوسرے یہ کہ بیٹھیں گے اگر تو دوسروں کو جگہ دینا چاہیے، تھوڑا سا ہم سمٹ کر بیٹھ جائیں کسی اور کو نماز مل جائے گی، اگر کوئی آپ کی وجہ سے نماز پڑھے گا تو آپ کو بھی اس کی نماز کا اجر مل جائے گا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم پھیل پھیل کر بیٹھتے ہیں، تراویح میں اکثر دیکھتی ہوں میں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، مانڈی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ بہت ساری جگہ ان کو ہی مل جائے۔ حالانکہ دیکھیے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ساری جگہ پھر خالی ہو جاتی ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں جگہ نہیں پڑتی، ہم ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسی غلط بات ہے کہ اللہ کے گھروں میں بھی ہم اپنا قبضہ جماتے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ اللہ والیاں کبھی یہ کام نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین اوتوا العلم درجات، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اے لوگوں، اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے مسکین کو صدقہ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزہ تر بات ہے۔ ہاں اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ منافقوں کی عادت تھی کہ سرگوشیاں کرتے تھے، تو اب ان کو یہ اپنی بڑائی جتانے کی خاطر آپ سے سرگوشی شروع کر دیتے، بیکار باتوں میں آپ کا اتنا وقت ضائع کر دیتے تھے، تو جس سے دوسروں کا بھی وقت ختم، دوسرے لوگ آپ سے استفادہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو کسی وقت آپ خلوت چاہتے تو آپ کو ایسا موقع میسر نہ آتا، یعنی کہ آپ چاہتے کہ تھوڑا ریلیکس کریں تو یہ منافق آتے اور کانوں میں کانا پوسی کرنے لگ جاتے۔ تو منافقوں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی ایسے ہی کرنے لگے، پھر آپ ہر ایک کی بات سننے کو تیار رہتے۔ اب آپ اتنے خوش مزاج اور مروت والے اخلاق کی وجہ سے کسی کو منع بھی نہیں کرتے تھے، تو اسی لیے کئی قسم کے نقصان ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کی کہ ایسی آزادی پر پابندی لگا دی اور فرمایا کہ جو شخص آپ سے سرگوشی کرنا چاہے تو وہ پہلے کیا کرے، جا کر صدقہ دے، تب اسے سرگوشی کی اجازت ہوگی۔ اب اس حکم سے فائدہ یہ ہوا کہ محتاجوں کی خدمت بھی ہو گئی، صدقے کرنے والے کا نفس کا تزکیہ بھی ہو گیا، اور کسی کو بدظنی بھی پیدا نہیں ہوئی، اور مخلص اور منافق کی تمیز اور سرگوشی کرنے والوں کی تعداد میں بھی کمی ہو گئی۔ اب جو مومن تھے ان کو تو صدقہ دینے میں کوئی پرابلم نہیں آئی، اب لیکن منافق جو تھے اب وہ خامخواہ کیوں صدقہ دے کر پھر آپ سے سرگوشی کریں گے، تو وہ پھر پیچھے ہو گئے۔ پھر تو ایسی سرگوشی سے پھر وہ بہت سارے بچ گئے۔ پھر تو وہ صدقہ دیے بغیر آپ سے سرگوشی کر سکتا تھا، یعنی کہ اگر کوئی ضرورت ہوتی کسی کو، کوئی مومن کو بہت زیادہ سخت ضرورت ہوتی کوئی بات پوچھنے کی، تو پھر وہ کیا کرتا، صدقہ بھی دیتا۔ مومن کے لیے تو صدقہ دینا کوئی بری بات نہیں، بڑی بات نہیں ہوتی تھی کہ وہ تو خوشی خوشی صدقات بھی دے دیا کرتے تھے۔ تو اس حکم سے منافقوں کے جو بخل کی وجہ سے، منافقوں کے دلوں میں جو بخل تھا تو ان کی عادت چھوٹ گئی۔ پھر مسلمان بھی سمجھ گئے کہ زیادہ سرگوشی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسی لوگوں سے دوستی لگائی جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی تم ان میں سے ہیں، اور وہ دیدہ دانستہ جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اللہ کے سامنے نہ ان کے، اب یہ دیکھیے کہ منافقوں کی یہودیوں سے جو ملی بھگت تھی، اس سے مراد مدینے کے منافق ہیں جو یہودیوں سے ان کی دوستی تھی۔ منافقوں کی اصل دوستی تو یہودیوں سے تھی نا، کیونکہ اندر سے منافقت بھی مسلمانوں کے لیے ہی تھی، تو ایسے دشمن تھے جیسے یہودی۔ تو اسی اسلامی دشمنی کی ان دونوں میں سیم چیز تھی، تو اس وجہ سے کیا کرتے تھے یہ، ان دونوں کی بدتر حالت منافقوں کی تھی کہ جن کے زبانی دعوے پر، ایمان پر اور اس مسلمانوں کا اعتبار اٹھ چکا تھا، چونکہ یہ لوگ اسلام کے دعوے کی وجہ سے مسلمانوں سے کئی قسم کے مفادات حاصل کر رہے تھے،
لہٰذا مسلمانوں میں انہیں اپنا اعتماد بحال رکھنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھانی پڑتی تھی، مگر ان کی کرتوتوں اور ان کے دعووں اور قسموں کی تکذیب کر دیتی تھی، تو اس لیے ان پر نہ مسلمان اعتماد کرتے تھے اور نہ یہودی۔ تو ان کی حالت کیسی ہو گئی پھر؟ جیسے دھوبی کے کتے کی جیسی ہوگی، نہ جو گھر کا ہوا اور نہ گھاٹ کا ہوا۔ تو یہودی کے سامنے یہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم دل و جان سے تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے دکھ درد میں شریک ہیں، اور مسلمانوں کو تو صرف ہم محض الو بنا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے سامنے وہ یہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو سچے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ان کی اطاعت اور اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں۔ تو ایک طرف تو منافق مسلمانوں کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کی قسمیں کھاتے تھے ان کی گرفت سے محفوظ رہنے کے لیے اور ان کے جان اور مال محفوظ رہ جائے، دوسری طرف وہ اسلام اور پیغمبر اور ان کے خلاف ہر طرح کے شکوک و شبہات اور وسوسوں سے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے رہتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اسلام قبول کرنے سے باز رہیں، اور جب یہ اس لیے ان کو منع کیا گیا۔ تو منافقوں کی قسمیں کھانے کی پختہ عادت جو ہے، قسمیں اٹھانے کی عادت صرف اس شخص کی ہوتی ہے جو ہر وقت جھوٹ بولتا ہے۔ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں کہ جب ان کی کوئی بات یقین نہیں کی جاتی۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی اگر سچا اور پکا مومن ہو تو اس کی زبان پر سب بھروسہ کرتے ہیں کہ مومن کی زبان جو ہے وہ سب سے سچی زبان ہوتی ہے، کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے اوپر سب یقین کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی منافق ہے، اس کی زبان پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا، تو پھر اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بار بار قسمیں کھانا پڑتا ہے۔ تو بار بار قسمیں کھانے والا انسان کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ منافقوں کی حالت ہے، اور قسمیں کھانے کی عادت ان کی اتنی پکی ہو چکی تھی کہ یہ مرنے کے بعد بھی اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو قسمیں کھانا شروع کر دیں گے۔ ہم نے پڑھا نا پیچھے بھی کہ وہ اللہ کو قسمیں کھا کھا کر کہیں گے، تو جب مسلمانوں کو بھی ان کی قسموں پر اعتماد نہ تھا تو اللہ کو بھلا کیسے اعتماد ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی ایسی ہی قسمیں کھائیں گے، اور تمہارے سامنے جیسے کھاتے تھے یہ سمجھیں گے کہ اس طرح ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ سن لو، یہی جھوٹے لوگ ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ جب کسی کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے دور رکھے۔ یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہیں، شیطان کا گروہ ہیں۔ اولئک حزب الشیطان۔ سن لو، اللہ شیطان کے گروہ کے لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ کہ جو شیطان کے گروپ ہے، جو شیطان کے گروہ ہے، جو شیطان کو جس نے دوست بنا لیا ہے، تو ایسے ہی گروپ کیا ہونے والے ہیں؟ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یقیناً یہی لوگ ذلیل ترین لوگ ہیں، اور اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے۔ چلیے پڑھیے۔ آیت نمبر 22۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، کہ وہ اس سے دوستی رکھتے ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے والے ہوں، خاندان والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان کی مدد کی ہے اپنے غیبی فیض سے، اور وہ انہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ راضی ہوا ان سے اللہ اور وہ اس سے راضی۔ یہی لوگ ہیں اللہ کا گروہ۔ خوب یاد رکھو، اللہ کا گروہ ہی وہی ہے دو جہان میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ چلیے نیکسٹ سورہ شروع کریے۔ سورہ حشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے، ان کے پہلے ہی اجتماع لشکر پر۔ تمہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو ان پر اللہ کا غضب ایسی جگہ سے آیا جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنے مومنوں کے ہاتھوں سے اپنے گھر برباد کرنے لگے۔ تو اسے بصیرت کی
آنکھوں والے عبرت پکڑو، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ رکھا ہوتا تو وہ انہیں دنیا میں عذاب دے دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ جو تم نے درختوں کے تنے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑ پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ آیت نمبر 6۔ اور اللہ نے اپنے رسولوں کو اور ان کو بنی نذیر جو مال دلوایا تھا، تو نہ تم نے ان پر گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ نے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے بستیوں والوں سے جو مال اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوائے تو وہ اللہ کے لیے ہے، اور رسول کے لیے، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ دولت نہ رہے تمہارے مالداروں کے ہاتھوں کے درمیان ہی گردش کرتی، اور تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا فرمائے وہ تم لے لو، اور تمہیں جس سے منع کرے اس سے تم باز رہو، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ محتاج مہاجروں کے لیے خاص طور پر جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے محروم کیے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کی، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور جو لوگ انصار اس گھر دارالہجرت مدینہ میں ان سے قبل مقیم رہے، وہ ایمان میں پختہ رہے، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، اور جو انہیں مہاجرین کو دیا گیا اس کی اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے، اور وہ اختیار کرتے ہیں، وہ انہیں ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر، خواہ خود انہیں کتنی بھی تنگی کوئی ضرورت کیوں نہ ہو۔ اور جس نے اپنی ذات کو بخل سے بچایا تو یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے، وہ جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت کی، اور جو لوگ ایمان لائے ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے نہ کوئی کینہ ہونے دے۔ اے ہمارے رب، بخش تو، بے شک تو شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو نہیں دیکھا؟ وہ اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے، البتہ اگر تم نکالے گئے، جلا وطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کا حکم نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 12۔ اور اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ نہ نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر مدد کریں گے بھی تو یقیناً پیٹھ پھیریں گے، بھاگ جائیں گے، پھر کہیں بھی وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ یقیناً ان کے دلوں میں تمہارا ڈر اللہ سے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ آیت نمبر 14۔ وہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں فصیل کے پیچھے سے، آپس میں ان کی لڑائی بہت سخت ہے، تم انہیں اکٹھے گمان کرتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو قریبی زمانے میں ان سے قبل ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کے حال جیسا، جب سے اس نے انسان سے کہا تو کفر اختیار کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا بے شک میں تجھ سے لا تعلق ہوں، میں تمام جہانوں کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آیت نمبر 17۔ پس دونوں کا انجام یہ ہے کہ دونوں آگ میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ سزا ظالموں کی ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے بس ڈرو، دیکھیے، اور چاہیے رک جائیے ہے نا جی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ جب انسان اس کے وسوسوں کے پیچھے چلا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے شیطان؟ قال انی بری منک، میں تو بری ہوں تم سے، میں نے تو تم کو نہیں کہا تھا، تم خود ہی میرے پیچھے آئے تھے۔ کہ یہی کہے گا نا شیطان، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو دیکھیے کہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اور جب شیطان انسان بہک جاتا ہے تو پھر وہ شیطان آہستہ سے وہاں سے نکل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو صرف تم کو بہکا رہا تھا، تم خود ہی میرے پیچھے آئے۔ پھر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے،
ان کو پھر سے نیندوں سے جگایا جا رہا ہے. دیکھیے کہ قرآن میں ہم کو بار بار غفلت کی نیندوں سے جگایا جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ کیسے ہم کو غفلت کی نیند سے اٹھایا جا رہا ہے؟ کیسے ہم کو ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں ہیں ہم. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ انسان کو، یا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھنا چاہیے ہر انسان کو کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے. ما قدمت لغد. اور کیا کہ ہر انسان کو دیکھیے کہ ہر شخص کو آخرت کا دھیان رکھنا چاہیے. کہ جیسے کہ میں آپ کو ہر وقت کہتی رہتی ہوں نا کہ جب ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے بیگ میں کتنی چیزیں رکھتے ہیں. یہ نائٹ سوٹ ہے، یہ برش ہے، یہ ٹوتھ پیسٹ ہے، یہ دوائی لگے گی، یہ گولی لگے گی، یہ فلاں وقت یہ سردی کے کپڑے لگیں گے، یہ گرمی کے کپڑے لگیں گے. اب کہیں بھی جا رہے ہیں یا پھر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں یا پھر عمرے پہ آ رہے ہیں، کتنی چیزیں ہمیں کہ یاد سے رکھتے ہیں نا کہ ارے نہیں یہ بھی لگے گا، ارے نہیں وہ بھی لگے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہم کو ریئلائز کروا رہے ہیں کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. کہ کوئی انسان اپنی دھن میں، اپنی دنیا میں اتنا مست ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے. یہ آیت دیکھیں کہ ہم کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، ہم کو نیندوں سے، غفلت کی نیندوں سے باہر لانے کے لیے ہم کو یہ آیت کافی ہے. ہر انسان سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور جو میری چھوٹی موٹی چند گنتی کی نیکیاں ہیں، کیا یہ میرے لیے کافی ہو جائیں گی؟ کیا مجھے جنت میں جانے کے لیے ساری چیزیں کافی ہو جائیں گی؟ کیا مجھے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دے گا؟ ہر وقت اپنے آپ سے یہ سوال کیا کریں. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو. اتقوا اللہ. جب انسان کے اندر تقوی ہوگا نا تو ایمان خود بخود بڑھے گا. آپ دیکھیے کہ جب آپ کے اندر تقوی آ گیا، اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، آپ کا دل ڈرنے لگتا ہے. آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے اللہ میرے سامنے ہوتا ہے نا. یہ ساری چیزیں تو یہ دیکھیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس طرف نہیں آتے، اور ایمان والے تو ہیں لیکن ابھی بھی ان کو ضرورت ہے کہ وہ آگے کے لیے تیاری کر لیں. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، صحت مند تندرستی ہے. کئی لوگ صحت مند تندرستیوں کا کیا استعمال کر رہے ہیں؟ انجوائے کر رہے ہیں، پارٹیز ہیں، انجوائمنٹ ہے، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، کنٹریز گھوم رہے ہیں. ایک ٹائم نہیں ہے تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، کوئی خاص نیکیاں کرنے کے لیے ٹائم ہے. بس 5 نمازوں پر اکتفا کر لیتے ہیں. 5 نمازیں پڑھنے کوئی بہت بڑی چیز سمجھ لیتے ہیں. اور وہ نمازیں بھی کیسی ہے؟ ہر انسان کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. ہر انسان کو احتساب کرنا چاہیے، حساب لینا چاہیے کہ انسان نے اپنے آخرت کے لیے کیا تیاری کیا ہے. کہ جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے نا. اگر ہم جواری کا دانہ بوئیں گے تو ہم گیہوں کا پودا تو نہیں کاٹیں گے. تو اگر ہم خراب اور سڑا ہوا بیج زمین میں ڈالیں گے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اچھی کھیتی اگے گی؟ نہیں ہوگے گی، کھیتی ہی نہیں ہوگے گی، وہ دانا سڑ گل کے وہیں چلا جائے گا. تو کیسے کچھ اعمال ایسے کہیں ہمارے ضائع تو نہیں ہو رہے، ریاکاری تو نہیں ہو رہی، کیسے ہمارے عملوں میں اخلاص ہے یا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ میری نمازوں کو قبول کر رہا ہے؟ کیا میرے جو حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے؟ ہر روز چیک کیا کریں. میں تو کہتی ہوں کہ ہر روز رات میں ہم کو اپنی جائزہ لینا چاہیے کہ اور کیا چیزیں ہیں جو میرے اندر کمی رہ گئی، کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی رہوں گی تو مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے. ہر وقت انسان یہ سوچے، اور مومن بندہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں رشتہ داروں کے حقوق نبھانے میں، کہیں اللہ کی عبادتوں میں، کون سی چیز میں مجھ سے کمی ہے وہ بیشی ہو جائے. کوئی نیکی اور برے کاموں میں، اچھے اعمال کرنے میں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا خود احتساب کرے، خود حساب لگائے، خود اپنے بیگ کو چیک کیا کرے کہ میں نے اس میں کیا کیا سامان رکھنا ہے ابھی، اور کیا کیا میں رکھ چکی ہوں، اور جو میں رکھ چکی ہوں تو کیا وہ ایسے ہی ردی تو نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی شادی میں جا رہے ہیں تو آپ کیا میلے کپڑے رکھ لیں گے بیگ میں؟ نہیں نا. آپ تو اس کو دھوئیں گے، آپ اس کو استری کریں گے، آپ اس کو صاف ستھرے کر کے پھر اچھے سے رکھیں گے. موسٹ پروبیبلی تو آپ نئے کپڑے لے کر آئیں گے. تو کیا ہم اپنے ایسے گندے سے نفس کو اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جو کہ گندا سا، دھول میں اٹا ہوا، گناہوں میں اٹا ہوا؟ ایسے نفس کو ہم اللہ کے سامنے کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اے انسان، کیا تیاری کی ہے تو نے کل کے لیے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، تنظر نظر سے ہے کہ اپنے نفسوں کی طرف دیکھے، ما قدمت لغد، کہ تم نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے. اور واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو
اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً دیکھنے والا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر انہیں بھلا دیا اور وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اگر تم مجھے یاد کرو گے اذکرونی واذکرکم، اگر تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے ان کو یاد کرنے کی؟ دنیاوی انجوائمنٹ میں، دنیاوی جابز میں، پیسہ کمانے میں، اسٹیٹس بنانے میں، کہاں کہاں ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم نے اللہ کو بھول گئے۔ کئی بار نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کئی بار روزے قضا ہو رہے ہیں، کئی بار بہت سارے کوئی نیکی کے کام نہیں کر پا رہے، کوئی ہم قرآن کی کلاسز نہیں جوائن کر پا رہے، کئی اپنی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے۔ ہمارے پاس دوسری چیزوں کے لیے تو بہت وقت ہے، پتا چل جائے اگر کہیں پر 50% سیل لگی ہے تو یہ سوچیں گے کہ چلو چھوڑو نا، کلاس کا کیا ہے، کلاس کل کر لیں گے، آج تو کہیں سیل ختم نہ ہو جائے، کہیں اچھی اچھی چیزیں ختم نہ ہو جائے۔ انسان یہ سوچتا ہے نا کہ پہلے دنیا کا معلوم، تو دنیا اور دین دونوں نہیں ہو سکتے اس طریقے سے کہ اگر دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو دین ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتا جائے گا۔ تو انسان یہ سوچے، اگر انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو گنواتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود دنیا اس کے قدموں میں لا کر ڈال دے گا نا۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے محروم ہی کر دے گا، کہ اس کے پاس کچھ ہی نہیں رہے گا، بھوکوں مرنے لگے گا، نہیں، بلکہ اس کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، اور اللہ نے اسے ایسا بھلا دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ اتنے بزی ہوتے ہیں دنیا میں کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کیا ہے، کدھر ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی نہیں، بس تھک رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، جابس ہیں، کھانا ہے، پکانا ہے، تھک رہے ہیں، شام میں سو رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کتنا ایک پیارا شعر ہے یہ، کہ واقعی ہماری زندگیوں کا یہی حال کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہماری عمروں پر ہم نظر ڈالیں، کیسے گزر گئے 40 سال، 50 سال، کیا کیا ہم نے؟ کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ کیا ہم اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ اللہ ہم یہ بڑا کام کر کے آئے ہیں؟ اور پھر یہی لوگ فاسق ہیں۔ اہل دوزخ اہل جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی اصل کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے۔ یہ آیتیں دیکھیے، اکثر بڑی قیمتی آیتیں ہیں، بڑی ویلیویبل آیتیں ہیں یہ۔ اکثر دیکھیں کہ آپ بہت سارے جو پڑھنے والے ہیں، قاری ہیں، بہت زیادہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، اور نمازوں میں بھی اکثر اس کو پڑھا جاتا ہے کہ قرآن کی عظمت اس سے معلوم پڑتی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ یہ قرآن کی اہمیت ہمیں پتہ ہی نہیں چلی نا، ہمیں پتہ چلتی تو ہم سمجھتے اس کو۔ تو قرآن کی اہمیت یہاں پر بتائی جا رہی ہے، قرآن کی عظمت اور انسان کی غفلت بتائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر اتارتے تو وہ قرآن پہاڑ کیا ہوتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اللہ کے خوف سے دبا جا رہا تھا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا اور پھٹ پڑنے کو تھا۔ اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جو غور و فکر کریں۔ اب دیکھیے کہ کئی لوگ قرآن سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتا، بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ اندھے بہروں کی طرح بیٹھے ہیں۔ ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، ان کے سامنے تفسیر پڑھی جا رہی ہے، ان کے سامنے لفظی ترجمہ سنایا جا رہا ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر قرآن نہیں اترا، کیونکہ انہوں نے کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ اب دیکھیے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے یا ایھا الذین آمنو ہی کہوں گی میں آپ لوگوں کو بھی مخاطب کر کے، کہ آپ لوگ جب سے قرآن کو سمجھنے لگے ہیں تو کیسے آپ کو یہ ساری چیزیں دلوں میں اتر رہی ہیں، سمجھ آ رہی ہے ہر چیز، غور و فکر کرنے لگے ہیں، بہت سارے ایگزامپلس آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں۔ تو یہ کن کے لیے ہے؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، ایگزامپل سے اپنے زندگی کو ریلیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بتائی جا رہی کہ کون ہے یہ اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن، هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے اور نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ یہاں پر رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ رحمان وہ اور رحیم اس لحاظ سے ہے کہ ہر چیز کے وجود، اس کی زندگی کے خاتمے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، لازمی ہیں،
وہ اس نے پیدائش سے پہلے ہی ہمیں مہیا فرما دی، اور یہ اس کی کمال مہربانی ہے کہ کائنات میں کوئی دوسرا اس کے جیسی رحمت کا حامل نہیں۔ دوسرے جانداروں میں اگر رحم کی صفت پائی بھی جاتی ہے تو ایک دوسرے پر وہ محدود ہوتی ہے، کہ کوئی ماں ہے اپنے بچوں سے ایک لمیٹڈ محبت کرے گی۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ساری چیزیں ہماری آسائش کی، آرام کی، کھانے اور پینے اور رشتہ داریاں، یہ ساری چیزیں، اور سب سے بہترین چیز ہدایت کے لیے ایک کتاب ہمارے لیے پہلے ہی بھیج دی کہ ہم جب آئے دنیا میں، اب یہ نہ ہو، ابھی دیکھیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے جب وہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے، ماں اس کی چیزیں سمیٹنا شروع کرتی ہے، جمع کرنا شروع کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے خریدتی ہیں، اس کے لیے بیڈ سیٹ خریدتی ہیں، اور سردی اور گرمی کے کپڑے خریدتے ہیں، یہ ساری چیزیں خریدتے ہیں نا وہ، کہ پھر اب ان کو پتا ہے کہ بچہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو یہ ساری چیزیں لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہماری ہدایت کا سامان بھی رکھ دیا، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنا دی کہ اب میرا بندہ آئے گا، اسے ہدایت بھی چاہیے رہے گی، اسے یہ چیزوں کی ضرورت بھی چاہیے رہے گی، اسے دھوپ چاہیے، اسے آکسیجن چاہیے، اسے ہوا چاہیے، اسے کھانا چاہیے، اسے پینا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ انسان پیدا ہو گیا اور اس کو کھانا اور پینا ہی نہیں مل رہا، اسے آکسیجن ہی نہیں مل رہی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو یہ ہے رحمان، یہ اس کی کمال، اس کی مہربانی کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنا دی، اور رحمان صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس میں کوئی اور دوسرا نہیں۔ انسان دیکھے کہ تھوڑا تھوڑا سا کسی کو محبت بھی کرے تو پھر وہ اس کے بدلے میں کچھ چاہتا ہے۔ کوئی رشتہ دار ہوں، آپ ان سے پیار سے بات کریں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے پیار سے بات کریں، وہ آپ ان کو ایک بار دعوت میں بلائیں تو آپ سوچیں گے کہ اگلی بار وہ بھی آپ کو دعوت میں بلائیں۔ تو انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو وہ کسی غرض کی خاطر کرتا ہے، لیکن اللہ کی محبت بے غرض ہے، بے لوث ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھیے اب بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پستان میں دودھ آ جاتا ہے، کہ ایسا نہیں کہ اب وہ چلو اب وہ بچہ تو آ گیا، وہ کیا پیے گا، کہاں پیے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ مشنری کیسے کام کرتی ہے کہ وہی عورت پہلے اسی کے وہی جگہ تھی، وہ ساری چیزیں تھی، لیکن بچہ جیسے ہی پیدا ہو گیا اس کے میملز میں پھر دودھ اترنا شروع ہو گیا، پھر وہ کیسے وہ بچہ بھی دیکھیے نا کہ کیسے دودھ کی طرف لپکتا ہے، اور دودھ چوسنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے سکھا دیا۔ ایک دن کے بچے کو کیا ہمیں سکھانا پڑتا ہے کہ وہ دودھ کیسے پیے، اور بھوک لگے تو روئے۔ یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سکھا دی۔ پھر سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، بارش ہے، یہ ساری چیزیں جو انسان کی ضروریات کی ہیں، وہ رحمان هو الرحمن الرحیم، تو وہی ہے رحمان بھی اور رحیم بھی، جس نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا فرما دی۔ لا الہ الا ہوا، اور نہیں ہے اس کے جیسا کوئی، نہیں ہے کوئی الہ اس جیسا، اور الملک القدوس السلام، اور وہی بادشاہ ہے، پاک ذات ہے، المؤمن المحیمن۔ اس میں دیکھیے کہ کتنے اللہ کے نام آئے ہیں، یہ آخری آیت اس لیے بھی ویلیویبل ہے کہ اس میں اللہ کی صفات، اللہ کے نام، بہت سارے نام آئے ہیں، کہ یعنی کہ الملک، ملک کیا ہے، یعنی کہ ملک کا نام کس پر آتا ہے، بادشاہ پر آتا ہے۔ تو یہ کسی مخصوص علاقے کا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ پورے زمینوں کا، پورے عالمین کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ تو بادشاہ کو یہ اختیار ہے کہ اپنی مملکت میں جو قانون چاہے رائج کر دے، اور اس سے معلوم ہوا کہ پوری کائنات میں قانون کی حکمت جو ہے صرف اللہ کی ہے، اور وہی اس پر حاکم ہے، اور اسی کا قانون سب سے بالاتر ہے۔ تو ملک کیا ہے؟ بادشاہ کا نام ہے۔ اور ملک القدوس، قدوس کا معنی قدس سے ہے، یعنی کہ پاک صاف ہونا، اور وہ ذات جو یعنی کہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک، ہر نقص سے پاک، اور بڑی بابرکت ہے۔ الملک القدوس السلام، اور سلام سلامتی والا، یعنی کہ جو ساری دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی نہ ختم ہونے والا، باقی رہنے والا ہے، یعنی کہ صحیح و سالم ہے، اور سب آفات سے پاک ہے، محفوظ رہنا۔ سلم ایسی چیز جو اپنی ذات میں درست بھی ہو، اور کسی دوسرے کا کوئی حق بھی نہ ہو، اور سلام کے معنی سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو یعنی کہ یہ سلام کا معنی بھی یہی اسی سے لیا گیا نا، کہ ہم دوسروں کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں،
پھر آگے آ رہا ہے المؤمن المحیمن. مومن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ خوف اور خطرے سے محفوظ ہونا، امن و امان میں آ جانا، امن عطا کرنے والا. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو امن بھی عطا کرتا ہے. جیسے کہ زمین دیکھے کہ کیسے زمین میں فساد مچ رہے تھے، کیا کیا ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہمیں امن میں امان میں رکھا. کئی لوگوں کو دیکھیے کہ کیسے پریشانیوں میں لوگ ہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے امن و امان میں رکھا. کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا؟ نہیں سوچا نا. تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں سوچا کرے. پھر اس کے معنی محیمن. محیمن اسماء الحسنہ کی اس کی تشریح کیا ہے کہ یعنی پرندے نے اپنے بچے پروں میں چھپا لیے. محیمن کا مطلب کہ جیسے مرغی ہے، خطرے کے وقت کیا کرتی ہے، اپنے چوزوں کو اپنے پیروں میں چھپا لیتی ہے نا. تو محیمن بھی وہی ذات ہے کہ کسی کو خوف سے امن دے، ہر وقت اس کی نگہبانی کرے اور کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہونے دے. ہم دیکھیں کہ جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو ہر خوف و ہراس سے ہم دور ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی انزائٹی ہے، کوئی ڈپریشن ہے، آپ نے سجدہ کیا، آپ نے رو رو کے اللہ سے دعا کی، آپ کا سارا غم جاتا رہا؟ ہوتا ہے نا یہ. تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں ہمیں چھپا لیتا ہے، اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانک لیتا ہے. تو یہ ہے محیمین. پھر العزیز الجبار المتکبر، یہ بھی اللہ کے نام ہے. عزیز کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسا زبردست جو دیکھیے کہ بالا دست ہے سب پر، ایسا عزیز یعنی کہ کوئی اس کے مقابلے میں سر نہیں اٹھا سکتا. کہ انسان کبھی، ہر انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک رہتا ہے کہ اس سے بھی کوئی مضبوط ہے، لیکن اللہ کے آگے سب بے بس ہیں، بے زور ہیں اور کمزور ہیں. پھر اس کے بعد جبار. جبار یعنی کہ جبر میں دو باتیں بنیادی طور پر آتی ہیں کہ زبردستی کرنا، اصلاح یعنی زبردستی اور دباؤ سے کسی چیز کی اصلاح کر دینا، یعنی کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست کر دینا جیسے ہوتا ہے ایگزامپل کے طور پر. تو زبردستی کرنے کے معنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبار ہے، اس لحاظ سے کائنات کے نظام کو درست رکھنے والا ہے، اپنے ارادوں کو سراسر حکمت پر مبنی ہوتے ہوئے پوری قدرت نافذ کرنے والا ہے. ایسا جبار ہے کہ وہ سورج کو چلا رہا ہے، چاند کو چلا رہا ہے، دنیا کو چلا رہا ہے، اپنی طاقت سے چلا رہا ہے. اس بات پر یعنی کہ وہ زبردست ہے کہ اس کے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چاند کو چلانے کے لیے یا دنیا کو چلانے کے لیے یا کسی کو کیا چاہیے، ہر وقت ہر آن وہ ہر ایک کو دینے کے لیے تیار ہے. تو ایسا زبردست، ایسا جبار ہے کہ وہ ہر چیز پر قابو اور قدرت رکھ سکتا ہے. پھر متکبر کے دو معنی ہیں کہ ایک یہ کہ کوئی شخص فی الحقیقت بڑا نہ ہو مگر بڑا بننے کی کوشش کرے. انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑائیاں مارتا ہے، بڑائی کی باتیں کرتا ہے. تو یہ انسان، یہ صفت انتہائی کیسی ہے کہ انسان کے اندر ہو تو اس کو گناہ میں ڈالتی ہے، اس کو تکبر میں اگر وہ آ گیا تو وہ شیطان کی طرف سے. لیکن دوسری مخلوق میں اگر پائی جائے تو یہ ساری چیزیں انسان کو گناہ میں ڈال سکتی ہے. کائنات کی باقی چیزیں چاہے جاندار ہوں بے جان ہوں، اس کے مقابلے میں چھوٹی اور حقیر ہیں. یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے کہ وہ متکبر ہو، کیونکہ وہی بڑائی والا ہے نا. کبر، تکبر، اس میں کیا روٹ ہے؟ کبر یعنی کہ بڑائی والا، یعنی کہ سب سے زیادہ بڑا اور سب سے زیادہ سب پر حق رکھنے والا. سبحان اللہ اما یشرکون، یہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ ان کا شریک بناتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے اور سب کا موجد ہے اور صورتیں عطا کرنے والا ہے. اسی کے نام سب اچھے ہیں. هو الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اور آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہیں سب اسی کی تسبیح کر رہی ہیں اور وہ زبردست ہیں، حکمت والا ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.